تو جو آپ ہنسے اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی اس میں آواز نہیں تھی لیکن آپ کے دندان نظر آ رہے تھے. تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اور اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے اور دعاؤں کو ختم کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام کو میں نے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا. تو میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، کیونکہ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا. اس بات پر سرکار نے مسکرایا تھا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی مسکرایا اور اب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تو اب تم بھی جب اس حدیث کو بیان کرو تو تم بھی مسکراؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آخری حدیث ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی مسکراہٹ کے اندر راز کتنے پنہا ہیں اور اس کے پیچھے کتنے سبق پنہا ہیں اس اداؤں کے پیچھے. تو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6571 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی سرکار فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں، نہ ابھی قیامت قائم ہوئی ہے، نہ لوگ جہنم میں گئے ہیں الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نہ لوگ نکالے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو کیسا پاکیزہ علم عطا فرمایا. اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس بندے کو، میں جانتا ہوں کہ جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا. اس سے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو دیکھے گا کہ سب نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں. اس سے کہا جائے گا کیا تم کو وہ وقت یاد ہے کہ جب تم دوزخ میں تھے؟ وہ کہے گا جی ہاں. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم تمنا کرو، پس وہ تمنا کرے گا. پھر اس سے کہا جائے گا جو تم نے تمنا کی ہے وہ بھی اس سے دنیا کا 10 گنا زیادہ لے لو. اور وہ کہے گا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو حالانکہ تم فرشتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنایات پر اس بندے کی جو بے چینی ہے، اور وہ کہے گا یہ کیا ہے، ابھی مجھے تو جہنم سے نکالا گیا ہے اور ادھر ادھر ہلنے سے منع کیا جا رہا ہے، اب مجھے جنت دی جا رہی ہے اور جنت میں مجھے اپنے گھر کے مقابلے میں اور لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے. تو یہ ایسی عنایات، یعنی وہ اس عنایات پر بظاہر جس طرح بھوکلاہٹ کی ایک عادت ہوتی ہے اس طرح وہ بندہ بھوکلاہٹ کی عادت کی طرف آئے گا. تو سرکار علیہ السلام فرماتے اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آ رہی تھی. کہ سرکار علیہ السلام نے اس بندے کو ملاحظہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور سرکار علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس بندے کی جو کیفیت ہے اور وہ جنت کے اندر اس بات پر جو تعجب کر رہا ہوگا اور ادھر ادھر دوڑ رہا ہوگا کہ مجھ پر اتنا بڑا انعام ہوا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے اس پر اس قدر خوشی سے مسکرایا کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی. تو لہذا داڑھ مبارک کا نظر آنا یا دواحق کا نظر آنا یہ سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن اس میں آواز نہیں تھی، یعنی قہقہ جو ہے سرکار علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے، اور یہ انتہائی شرافت اور انتہائی پاکیزگی کی طرف گویا کہ مشیر ہے اور اشارہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چوٹیوں کی آواز سنی تو قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، آپ نے ان کے بات کو سن کر مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اسی کے ساتھ قرآن ایک بات ذکر کرتا ہے کہ بات آ رہی ہے وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا جو آپ کے لشکر میں چلتے تھے. تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا. یعنی ہدہد جو ہے وہ یہاں سے غائب ہے. کہاں ہے ہدہد؟ ایک ایسا پرندہ ہے جو زمین کے تہہ کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر وہ گویا کہ سایہ کر دیتا تھا. یہاں پر بعض لوگ جو خواہ مخواہ انبیاء کرام کے علم پر تان کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے کہ اس بہانے کو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے. تو یہ کام تو دشمنوں کا ہوتا ہے، عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا اور اس قسم کے تانے بننا، سازشیں پھیلانا. لیکن چلیں اگر یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں بھی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کو باقاعدہ بنا کر مناظروں کی صورت میں، مباحثوں کی صورت میں انبیاء کرام کے علم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اگر سب کچھ جانتے تھے تو ہدہد سامنے نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے. تو میں نے کہا ذرا عقل پر ہاتھ ماریے، یہ سلیمان علیہ السلام کی علم کی دلیل ہوئی یا بغیر علم کی دلیل ہوئی؟ یعنی جب ہدہد سامنے نہیں ہے تو آپ نے یہی کہا نا کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھتا. یعنی لاکھوں کا اجتماع، جس طرح قرآن نے اوپر بھی ذکر کیا، جنات، پرندے، ہزاروں قسم کے پرندے
لاکھوں کی تعداد میں جنات انسان موجود ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہدہد نہیں ہے، تو یہ تو علم کی دلیل ہوئی۔ تو اس کو علم غیب کی نفی کہاں بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو علم کی دلیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب وہ سامنے ہوتا اور آپ کہتے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو ہدہد واقعتاً نہیں تھا، تو ہدہد جو ہے وہ واقعتاً نہیں تھا۔ تو اس کو کہنا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہدہد کہاں ہے، تو یہی تو فرما رہے ہیں کہ سامنے ہدہد ہوتا اور آپ کہتے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو کوئی اعتراض آپ بناتے، تو ہدہد تو واقعتاً نہیں تھا۔ یہی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو آپ کے علم کی دلیل ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، لاکھوں کا اجتماع، اس میں آپ کی توجہ ہدہد کی طرف گئی ہے، اور ہدہد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدہد نہیں ہے، تو یہ سراسر علم کی دلیل ہے۔ چلیں آگے، فرمایا کہ ام کان من الغائبین، وہ تو یہاں سے غائب ہے، تو اگر وہ آ گیا نا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، بلکہ ایسی سزا دوں گا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ میں بڑی سختی کے ساتھ پیش آؤں۔ یہ تادیبی چیز، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ساری چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی تو آپ ایک استاد کا بھی درجہ رکھتے تھے، آپ ایک مرشد کا بھی درجہ رکھتے تھے کہ ابھی ہدہد کو یہاں ہونا چاہیے، وہ غائب کیوں ہو گیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں، فرمایا ادھر نہیں ہے وہ، تو علم غیب کی کیسے نفی ہو سکتی؟ فرمایا ادھر نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں ہے وہ یہاں پر، اس وقت اس کو حاضر کرو۔ یہ درباری آداب تھے، ہر طرف لٹ اٹھا کر انبیاء کے لیے معاذ اللہ علم غیب کی نفی نکالنا، یہ درباری آداب تھے کہ آپ نے درباری آداب کے اندر ذکر کیا کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ حدود تو مجھے پتا ہے وہ کہاں پر، نہیں، یہ درباری آداب تھے، یہ وہ آفیشل طریقہ تھا جو ایک بادشاہ وقت کرتا ہے۔ فرما حدود نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جب دربار لگا ہوا کیوں غائب ہے؟ اب اگر وہ آئے گا تو میں اس کو جو ہے وہ بڑا سخت اس کو سزا دوں گا، اور وہ کہاں غائب ہو گیا؟ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور جب ہدہد آ گیا تو ہدہد سے آپ نے پوچھا کہاں چلے گئے؟ جب ہدہد آ گیا سامنے تو اس نے خود اس بات کا اظہار کیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ ہدہد نے عرض یہ کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، یعنی آپ نے جو بات نہیں دیکھی حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں، اور میں شہر سبا جو یمن ہے، شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض کھڑے کر دیتے ہیں ہدہد کی بات پر کہ ہدہد نے تو یہ کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ آپ دیکھ کر نہیں آئے۔ میں نے کہا لو، پرندے کے علم کو مان رہے ہیں آپ، لیکن نبی کے علم کو نہیں مان رہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به، کہ میں اس بات کو دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ تو دیکھو ہدہد کہہ رہا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ ہر چیز کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو میں نے کہا ہدہد نے دیکھ لی، کہاں دیکھ لی؟ میں نے کہا پھر آپ کو ہدہد مبارک ہو۔ یہی تو آپ پھنستے ہیں ہر جگہ پر، کہیں شیطان کے علم کو نبیوں سے بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہی تو پھنستے ہیں آپ، کہیں جانوروں کے علم کو نبی پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اس کی صحیح معنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ نبی کی شان نہیں قبول کریں لیکن ہدہد کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہدہد اتنا کہاں سے ذہین ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم پر تبصرہ کرتا رہے؟ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن پورا آپ پڑھیں تو صحیح، سیاق و سباق تو اس کا دیکھیں کہ ہدہد کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کرے گا۔ اس کے مشاہدے کو سلیمان کے علیہ السلام کے مشاہدے سے آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں، وہ اللہ تو نہیں فرما رہا نا، وہ تو ہدہد کہہ رہا ہے۔ ہدہد کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به، عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو اے سلیمان علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھی۔ تو یہ کون بات کر رہا ہے؟ آپ کا خادم اور غلام بات کر رہا ہے، اور وہ ہدہد بات کر رہا۔ تو ہدہد کا جتنا مشاہدہ اس نے بات کی جو میں دیکھا ہے آپ نہیں دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس بات کو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی توجہ کریں، اس کے بعد والی آیت پر غور کریں کہ وہ یہ کہتا ہے انی وجدت، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہاں پر، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں ایک عورت کو وہاں دیکھ آیا ملک سبا میں، ان پر ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں حصہ ملا ہے، اور وہ ایک عرش عظیم رکھتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جو ہدہد کی طرفداری کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو ہدہد نے بلقیس کے تخت کو عرش عظیم کہا، جبکہ عرش عظیم تو اللہ رب العالمین کا تخت ہے۔
اب دیکھو وہ اپنے مشاہدے میں اس کے لیے وہ عرش عظیم ہے، کیونکہ اس نے کبھی اتنے بڑی چیز دیکھی نہیں تھی، تو اس نے اس کو عرش عظیم کہہ دیا۔